ہماری گفتگو اس وقت ہمارے برادران اہل سنت سے کہ آپ توجہ دیں کہ اس وقت جو کچھ مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے اس پر تین طبقے خوش ہیں، ایک یہود اور ایک نصارہ اور ایک اہل سنت۔ اب ممکن ہے کہ بعض اہل سنت کہہ کے جان چھڑا دیں کہ یہ لوگ شدت پسند ہیں اور اہل حدیث یا سلفی ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باقی دنیا میں چاہے وہ انڈیا ہو یا بنگلہ دیش ہو چاہے پاکستان ہو، وہاں پر جو اہل سنت خوشیاں منا رہے ہیں اس وقت مڈل ایسٹ کی صورتحال پر، وہ کیوں منا رہے ہیں؟ ممکن ہے کچھ اہل سنت کہیں کہ ہم تو نہیں منا رہے، تو پھر آپ مذمت کیوں نہیں کر رہے؟ ایک بات میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اگر کبھی خدا نخواستہ خانہ کعبہ پہ قبضہ ہوا اور شیعہ فوجیں خانہ کعبہ کو چھڑانے جائیں گی تو اہل سنت اس فوج پر بھی حملہ کریں گے، اور جو حملہ نہیں کر سکیں گے وہ ان کے لیے بد دعا کریں گے، اور دل میں ان کے یہ آرزو ہوگی کہ خانہ کعبہ بے شک تباہ ہو جائے، ویران ہو جائے، مسمار ہو جائے، لیکن شیعہ فوجیں کامیاب نہ ہوں۔ یہی ہمیں دیکھنے میں آتا ہے فلسطین کے معاملے میں کہ شیعوں نے اپنی جانیں دیں، ہزاروں کی تعداد میں ہمارے جوان قتل ہو گئے ان برادران اہل سنت کے لیے، فلسطین کے لیے، لیکن فلسطین والے یا اس کو سازش کہتے رہے۔ اب جب یہ برادران اہل سنت پاور میں آئے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ 50 سال سے وہ علاقے کے جن پر اسرائیل قبضہ نہیں کر پایا تھا اب ان پر قبضہ کر کے آگے سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور تمام مورچے اور تمام وہ چیزیں کہ جو ان کے ملک کے لیے خطرناک ہیں ان کو ختم کر رہا ہے۔ برادران اہل سنت کیوں نہیں سوچتے کہ نیتن یاہو خوش ہے، ان کی تعریف کر رہا ہے؟ اس سوچ پر جو تالے لگے ہیں در حقیقت وہ بغض اہل بیت کی وجہ سے لگے ہیں۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے اس سے اندازہ لگانا چاہیے تمام ہمارے برادران اہل سنت کو کہ کل بھی ایسے ہی ہوا تھا کہ منافقین اور دشمن رسول آل رسول اسلام کا روپ دھار کر کبھی جناب سیدہ پہ حملے کر رہے تھے، کبھی مولا امیر المؤمنین پہ حملے کر رہے تھے، کبھی جنگ جمل کی صورت میں منافقین نے مولا امیر المؤمنین پہ حملہ کیا، تو کبھی جنگ صفین کی صورت میں، اور باقی لوگ الگ طریقے سے رسول آل رسول پہ حملے کر رہے تھے۔ اور جس طرح سے آج اہل سنت خاموش تماشائی ہیں، کچھ ایسے خاموش تماشائی تھے اور کچھ خوشیاں منا رہے تھے۔ اسی طرح سے شہادت امام حسین پر بھی خوشیاں مناتے رہے، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو رسول آل رسول کا نام لیتا ہے انہیں قتل کیا جاتا ہے، اور اہل سنت اس دن بجائے غم منانے کے چھٹیوں پر تفریحوں کے لیے چلے جاتے ہیں۔ ہماری گزارش ہے برادران اہل سنت سے کہ اپنی آنکھیں کھولیں، اللہ، رسول اور اہل بیت علیہم السلام کے لیے اپنے دلوں کو نرم کریں، اور صرف اپنے آپ سے ایک سوال کریں کہ اس وقت مڈل ایسٹ کی صورتحال پر صرف 3 طبقے خوشیاں منا رہے ہیں، نہ سکھ خوشیاں منا رہے ہیں، نہ ہندو خوشیاں منا رہے ہیں، نہ کوئی اور، صرف 3 طبقے۔ سب سے پہلے یہود، پھر اہل سنت، اور پھر تیسرے مرحلے میں عیسائی بھی وہ کہ جو یہودیوں کے ساتھ بہت قریب ہیں، نہ کہ وہ عیسائی اور مسیحی کہ جو یہودیوں سے دور ہیں۔ بس یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، اور آج کے حالات سے آپ سمجھیں تاریخ کو۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔